ہم نے تو دیکھیں ہمارا یہ کوشش تھی، ہم نے ہر جگہ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہی نہیں کہ ہماری مسجد کے اور میرے جو اعزازات ہیں ان میں آج ایک بہت بڑا اعزاز میرے لیے یہ ہے کہ ہمارے درمیان عالم اسلام کی ایک معروف شخصیت جو پچھلے 20 سال سے دارالفلاح انٹرنیشنل کو پہلے سال سے ہی ان کی سرپرستی حاصل اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے پاس تشریف لانے پر اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، ہماری طرف سے پوری جماعت کی طرف سے ڈھیروں دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر معاملے میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی سوچ و فکر میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ادارے میں آل اولاد میں برکت فرمائے۔ میں ویسے اپنے بہت سارے بزرگوں اور محسنوں کے لیے جو دعا کرتا ہوں وہ ایک مصنون دعا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جن میں عبد المالک مجاہد صاحب بھی شامل ہیں۔ آپ کو بھی اس لیے یہ سبق سنانے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ بھی جو وہ دعا لفظوں میں سے معنی کے لحاظ سے یاد کر لیں، اور جو ہمارے اس طرح کے ملت کے محسنین ہیں ان کے حق میں ان الفاظ اور معانی کے ساتھ دعا کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن بن ابی اوفا کے لیے دعا کی تھی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یا شاید عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ، اے اللہ آل ابی اوفا پر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو میں بھی یہ دعا ہمیشہ کیا کرتا ہوں، اللہم صلی علی آل عبد المالک مجاہد۔ تو آپ سے بھی میری درخواست ہے آپ بھی دعا کیا کریں۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور دوبارہ درخواست کرتا ہوں عبد الحنان کیلانی صاحب سے کہ وہ اپنی بات کو آگے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ عزت مآب جناب فضیلت الشیخ حافظ عبد الوحید صاحب، علماء اکرام، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میں اللہ تعالیٰ کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اللہ کے اس گھر میں جمع ہونے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ حافظ صاحب نے سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ کہا ہے میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہوں۔ میں البتہ اتنا بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم حافظ عبد الوحید صاحب کو اس وقت سے جانتے ہیں جب یہ ریاض میں جامعہ ملک سعود کے اندر طالب علم تھے، پڑھتے تھے، اس وقت سے ہماری ان کے ساتھ تعلق، ان سے وابستگی، ان کے ساتھ دوستی چلی آ رہی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آج بھی جتنے ماشاءاللہ متقی اور نیک ہیں اپنے جوانی کے عالم میں بھی اسی طرح تھے۔ میں حقیقت بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں انہوں نے مبالغے سے کام لیا میرے بارے میں، میں اتنا مبالغے سے کام نہیں لوں گا۔ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان کو کیونکہ آپ اس مسجد کے نمازی ہیں، اس مسجد کے، میں تو پہلی دفعہ یہاں پہ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اور آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ ماشاءاللہ اس بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں۔ عزیزو، میں نے آپ کو ایک منظر دکھانا ہے، اور وہ منظر یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے عمرہ یا حج کی سعادت حاصل کی ہے۔ بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے جو کھلتا ہے وہ مشرقی جانب ہے، صفا مروہ جو ہے وہ بھی بیت اللہ شریف سے مشرق کی جانب ہے، اور بیت اللہ شریف سے اگر ہم نکلیں صفا اور مروہ اس کو کراس کر کے سامنے کی طرف جائیں، اس علاقے میں میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اور اس علاقے میں بنو ہاشم زمانہ قدیم سے چلے آ رہے تھے۔ اور یہ بات ہمیں تاریخ کی روشنی میں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام کہاں پہ رہتے تھے۔ باب الفواز سے اگر نکلیں تو آپ الٹے ہاتھ پہ دیکھیں، یہ جو علاقہ ہے اب تو بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی، وہاں حضرت ابوبکر صدیق کا گھر تھا، جبل عمر وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ تو عزیزو،
شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کا عرصہ، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ عرصہ کوئی چھوٹا سا عرصہ نہیں تھا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی تھی، اپنے وقت کے انتہائی امیر عورت تھی۔ یہ گھرانہ کو عام گھرانہ تو نہیں تھا، صدیوں سے یہ لوگ بیت اللہ شریف کے متولی چلے آ رہے تھے، اور میں حقیقت میں آج کل حج کا موسم ہے، اللہ کا شکر ہے بہت دفعہ حج کرنے کا موقع ملا، یعنی سچی بات پوچھتے ہیں نا تو حج کے 3 دن یا 4 دن جو ہوتے ہیں وہ آدمی یہی ہوتا ہے کہ یار کب جو ہے نا وہ حج ختم ہو۔ بغض نظر عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے وہ احرام کی صورتحال اور جناب خیمے، اس کے اندر گرمی، پانی کا نہ ملنا، بعض اوقات وغیرہ، اب تو سہولتیں ہیں نا۔ خیر، جس وقت شیب ابی طالب سے باہر آئے تو سردار ابو طالب بیمار ہو جاتے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی ایک چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے جو سمجھدار لوگ تھے، جہاں دیدہ لوگ تھے، ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ سردار ابو طالب اب زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہیں گے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جو مکہ کے رؤسا ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ابو جہل ہے، ان جیسے بڑے بڑے لوگ وہ اکٹھے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے یار حد ہو گئی ہے، محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابو طالب بیمار ہے، شدید بیمار ہے، کسی وقت ان کی وفات ہو سکتی ہے۔ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ اب تو حد ہو گئی ہے، عمر جیسا آدمی اسلام قبول کر چکا ہے، حمزہ جیسا شخص اسلام قبول کر چکا ہے، بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور محمد کا دین تو پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ سردار ابو طالب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ان کو سمجھوتا کریں۔ گھر وہاں سے زیادہ سے زیادہ 8-10 منٹ کا فاصلہ ہوگا۔ عزیزو، یہ وفد جو ہے یہ کہاں پہ آتا ہے؟ سردار ابو طالب کے گھر میں آتا ہے۔ سردار ابو طالب نے اس وفد کو دیکھا، بڑے بڑے جو مکہ کے سردار ہیں ان کے گھر میں آئے ہیں، انہوں نے اپنا پہلو جو ہے بدل لیا، ان کی طرف دیکھا، اور انہوں نے آ کے کہا ابو طالب ہم آپ کا لحاظ کیے ہوئے ہیں، آپ کے بھتیجے کا معاملہ، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ہماری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ آپ ان کو بلائیں، آپس میں سمجھوتا کریں، کوئی گفتگو کریں، کوئی مذاکرات کریں۔ سردار ابو طالب نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے۔ میں نے اس واقعے کا ذکر اپنی کتاب سنہری کہانیوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے ماں باپ قربان ہوں، آپ کا پیغام دیا جاتا ہے، آپ تشریف لائے، دیکھا سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو طالب نے گفتگو کا آغاز کیا، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو تمہاری آپ کی قوم کے سردار آئے ہیں، گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ مطالبے لے کے آئے ہیں، کچھ بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں ان سے ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، بڑی مختصر سی بات، اگر یہ لوگ مان لیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ارب و عجب کے مالک بن جائیں گے۔ ابو جہل، اس نے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، اس نے کہا تیرے باپ کی قسم، تیرے باپ کے سر کی قسم، تالی بجائی ایسے، اس نے کہا تم ایک بات کہتے ہو، ہم تمہاری 10 باتیں سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ نے فرمایا صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا بس، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا،
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لات منات عزا جن کی ہم عبادت کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ نہیں میرے عزیزو، مذاکرات ناکام ختم ہو گئے اور اس کے بعد ایک کشمکش، ایک دور شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کے لیے وہاں سے جس وقت آپ نکلے ہیں نا مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے، 4 صرف لوگ تھے، ایک ابو بکر صدیق اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا کون تھا؟ عبداللہ بن اریکت۔ یہ شخص جو تھا کافر تھا لیکن راستوں کا ماہر تھا، اور چوتھا جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 سواریاں تھی، 2 اونٹنیاں یا 2 اونٹ تھے، ان کے اوپر جا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کو چھوڑا، جس باہر آ گئے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی طرف منہ کرا۔ آپ نے فرمایا مکہ تو کتنا عظمت والا ہے، تو کتنی شان والا ہے، میرا جی تو نہیں چاہتا کہ میں تم کو چھوڑ کے جاؤں، لیکن مکے والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، میں تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں۔ عزیز ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک اشارہ، راستے میں سراقہ بن مالک، اور سراقہ بن مالک جو ہے وہ بھی تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، حتیٰ کہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مجھ کو امان نامہ لکھ کے دیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق، ان کا غلام عامر بن فہیرہ، اس کو کہا جاتا ہے عامر تم لکھ کے دو۔ ابو بکر صدیق کا غلام، اس کو یہ شان مل رہی ہے، اور سراقہ بن مالک نے پتہ کیا کیا؟ وہ جو امان نامہ لکھا اس کو محفوظ رکھا۔ غزوہ حنین کے بعد وہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے نا جورانا کے مقام پر، ہے جی، تو پہرا لگا ہوا ہے، یہ بدو گھوڑے اپنا اونٹ کے اوپر سوار، وہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھا نا تو وہ جو پہرے دار تھے انہوں نے روکا، انہوں نے کہا رک جاؤ، کدھر جا رہے ہو، کدھر منہ اٹھا کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اپنی جیب سے اس نے وہ امان نامہ نکالا، اس نے کہا روٹ پرمٹ ساتھ ہے، اس نے کہا یہ دیکھو میرے پاس پروانہ امن موجود ہے، اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ نے ارشاد فرمایا الیوم یوم البر، آج کا دن جو ہے یہ نیکی کرنے کا دن ہے، وہ دن ہمیں یاد ہے جب سراقہ بن مالک نے ہمارا پیچھا کیا تھا۔ عزیزو، محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آگے بڑھا؟ لو جی، 2 ہجری کے اندر بدر ہوا، بدر کے اندر مسلمانوں کا لشکر کتنا تھا؟ 313، اور کافروں کا 1000۔ 2 ہجری کے اندر بدر کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے ایسی فتح دی، ایسی فتح دی، یوم الفرقان۔ 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوتا ہے۔ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور یہاں ایک چیز ذرا میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا، بدر کے اندر مسلمانوں کے گھوڑے صرف 2 تھے، ایک مقداد بن اسود کا تھا اور دوسرا جو تھا وہ زبیر بن عوام کا تھا، 2 گھوڑے تھے صرف۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد 700، کافروں کی تعداد 3000۔ مسئلہ آگے بڑھتا ہے، 4 ہجری کو دوبارہ مسلمان، کیونکہ وہاں سے نکلتے ہوئے ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا محمد اب آئندہ سال پھر مقابلہ بدر کے اندر ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گئے 1500 صحابہ کرام کے پاس۔ بدر میں جس وقت پہنچے، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے بڑا زبردست لکھا ہے اس کے اوپر، دشمن مقابلے میں نہیں آیا۔ وہ جس وقت نکلا ہے نا ابو سفیان، مکہ سے باہر نکلا، اس نے کہا لڑائی کا کچھ وقت ہوتا ہے، اس وقت جانوروں کو چارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی نیت ویسے ہی نہیں تھی، واپس چلا گیا۔
اور مولانا صفی الرحمان بارکپوری، میں بدر کے میدان میں گیا ہوں، شہر میں گیا ہوں، وہاں کی بستی کو اچھی طرح دیکھا ہے، وہاں کے ایک لوکل آدمی کو ہم نے لیا اپنے ساتھ اور سارا ہم نے وہاں پہ وہ نقشہ بنایا کیسے جنگ ہوئی، کہاں کہاں صحابہ کرام کھڑے تھے، کہاں دشمن کھڑا تھا، یہ جنگ جو ہے کہاں تک پھیلتی چلی گئی، یہ کئی کلومیٹر تک مارکا جو ہے وہ آخر میں پھیلتا چلا گیا۔ وہاں ستو جو ہے آج بھی وہاں کی سوغات ہے۔ جب ہم وہاں پر گئے نا تو میں نے کہا بھائی یہ مکہ بدر کی سوغات کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجاہد صاحب اس کی سوغات جو ہے یہ ستو ہے، اس کو سویق کہتے ہیں، ہم نے وہاں سے خریدی، ستو خریدے ہم سے۔ اس زمانے میں بھی مولانا صفی الرحمان نے لکھا کہ مسلمانوں نے 1 درہم کے 2 درہم بنائے، تجارت کی، واپس آ گئے۔ 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوتا ہے، مسلمانوں کی تعداد 3000 اور دشمن کی تعداد 10,000۔ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ فتح مکہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد 10,000، غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کی تعداد 12,000، اور 9 ہجری کو مسلمان جو ہیں وہ تبوک کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تبوک جو ہے وہ تقریباً 1000 کلومیٹر پلس مائنس دور ہے مدینہ شریف سے شمال کی جانب۔ عزیزو پتہ ہے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 30,000 کا لشکر تھا۔ کتنا لشکر تھا؟ 30,000 کا لشکر۔ اور یہ کون سی ہجری کی بات ہے؟ 9 ہجری کی بات ہے۔ 2 ہجری کے اندر بدر ہوا 313 تھا۔ گھوڑے کتنے تھے؟ 2۔ اب یہ 9 ہجری کو غزوہ تبوک کے اندر مسلمان جاتے ہیں اور تعداد جو ہے وہ 30,000 کا لشکر ہے، اور گھوڑے پتہ کتنے تھے؟ 10,000 گھوڑا تھا۔ کتنے گھوڑے؟ 10,000 گھوڑا تھا۔ کتنے سال ہے؟ 2 سے 9 تک کتنا فرق پڑتا ہے؟ 7 سال۔ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ 10,000 گھوڑا۔ عزیزو جنہوں نے گھوڑے پالے ہوئے ہیں وہ ذرا تصور کریں، اگر اچھا بڑا کمرہ بھی ہو، اس کے اندر 2 یا 3 گھوڑے آ جائیں، اس کے اندر داخل کر جائیں، کمرہ ختم ہو جاتا ہے۔ ربضہ نامی جگہ ہے شیخ، مدینہ شریف سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر پلس مائنس۔ ربضہ نامی جگہ، یہاں پہ چراگاہیں تھیں، اور 10,000 گھوڑے کو کہاں پہ باندھنا ہے؟ کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے اعلیٰ، سب سے کامیاب کمانڈر ان چیف، گھوڑوں کے لیے ربضہ نامی جگہ، یہاں چراگاہ ہے، وہاں پر گھوڑوں کو رکھا جاتا ہے۔ اور پھر دن آ جاتا ہے حجۃ الوداع کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے ساتھی تھے؟ کیوں جی بتائیں ذرا، بولیے۔ 1,24,000 صحابہ کرام۔ الیوم اکملت لکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت جو ہے یہ عین عرفات کے میدان کے اندر نازل ہوتی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دین جو ہے وہ مسلسل پھیلتا چلا گیا۔ ذرا تھوڑا سا تصور کریں، مکہ مکرمہ سے نکلے تھے خالی ہاتھ، صرف 4 لوگ تھے، رات کے اندھیرے میں معذرت کے ساتھ چھپتے ہوئے۔ دشمن نے 100 سرخ اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا تھا۔ یہ سراقہ بن مالک جو آیا تھا پیچھا کرتے ہوئے، بنی مجرد کا سردار، یہ ان 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں آیا تھا۔ اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوئے، 10 لاکھ مربع میٹر کے اوپر، 10 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں کی حکومت بن چکی تھی۔ مدینہ میں کتنا وقت گزارا؟ 10 سال۔ 10 سال آپ نے حکومت کی ہے۔ 13 سال کہاں گزارے؟
نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر 10 سال مدینہ شریف کے اندر، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے 10 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ 2 سال 3 مہینے حکومت کرتے ہیں۔ اس دوران میں 3 لاکھ مربع میل مزید جگہ جو ہے وہ مسلمانوں کے شامل ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال حکومت کی ہے۔ اور میرے عزیزو، اس دوران میں حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے آخری ایام اور حضرت عمر فاروق کی زندگی کے ابتدائی ایام خلافت کے، اس دوران ایک جنگ ہوتی ہے، بڑی زبردست جنگ تھی۔ یہ جنگ تھی مارکہ یرموک، اردن کے اندر ایک نہر ہے، اس کے اوپر یہ جنگ ہوئی تھی۔ عزیزو، یہ جنگ جو تھی رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان فاصلہ، حد فاصل، ہمارے پاس وقت نہیں ہے لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا، مسلمانوں نے خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، ان جیسی بڑی بڑی شخصیات کی قیادت کے اندر فتح حاصل کی، اور ہریکل شکست خوردہ جس وقت میدان جنگ کو، سوریا کو چھوڑ کے نکلا وہاں سے، اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا ودان یا سوریا لا لقاء بعد اليوم، اس نے کہا آج ہم سوریا کو الوداع کرتے کہتے ہیں، آج کے بعد کبھی تم سے ملاقات نہیں ہوگی، فنش۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رومی اس ارض مقدس، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ وہ ارض مقدس ہے۔ 4 ملک ہیں، ان کو استعمار نے تباہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ورنہ ایک ملک شام تھا، سیریا، اردن، لبنان اور آپ کا فلسطین، یہ ایک ملک تھا۔ یہ وہ ملک ہے جس کو قرآن نے کہا الذی بارکنا حولہ۔ رومی بادشاہ جس وقت وہاں سے نکلا نا، تو اس نے کہا وداعا یا سوریا لا لقاء بعد اليوم، آج کے بعد تم سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے لیے دروازے کھلتے چلے گئے۔ ایک اور جنگ ہے، اور یہ ہے قادسیہ کی جنگ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ کس سے جنگ ہوئی؟ ایرانیوں کے ساتھ۔ عزیزو، یہ وہ دور تھا، تھمتا نہیں تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میں آپ کو آپ کا ماضی یاد کرانے کے لیے آیا ہوں۔ سیرت کا پیغام جو ہے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، نبی کا دین غالب ہو کے رہنا ہے، ولو کرہ المشرکون۔ اس سے پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین، یہ اسلام جو ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں، بافواہہم، اپنی پھونکوں سے۔ وہ ہم بچپن میں ایک شعر تھا نا بڑا زبردست، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اب میں آپ کو اس حوالے سے آخری بات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال حکومت کی ہے، اور آپ کے آخری ایام 35 ہجری کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، اور آپ کی شہادت کے وقت 35 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اب میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیشین گوئی سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا بَلَغَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دین جو ہے یہ یہاں تک پہنچے گا، کہاں تک پہنچے گا؟
لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، یہ آپ کا دین جو ہے یہ پہنچے گا ما بلغ اللیل والنہار، جہاں تک رات کی سیاہی اور دن کی روشنی پہنچتی ہے وہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچ کے رہے گا۔ وَلَا يُتْرِكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا بَبَرٍ، اللہ تعالیٰ کو کچا گھر، کو پکا گھر، کو خیمہ، الا یہ دین جو ہے وہاں تک پہنچ کے رہے گا۔ اور میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، یا آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس ملک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان نہ بستے ہیں۔ مجھے اپنے تجارت کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں دنیا کے مختلف ممالک میں، میں کو 32 ملکوں کے اندر گیا ہوں الحمدللہ۔ عزیزو، دین جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا دین ہے۔ ہر جگہ مسلمان موجود ہیں، حلال فوڈ موجود ہے، مساجد موجود ہے۔ اگر ریاکاری نہ ہو تو بڑا خوبصورت واقعہ ہے میری زندگی کا۔ میں آج سے کو تقریباً 2007-2008 میں نے چائنا میں بہت سفر کیے۔ وہاں پر ایک شہر تھا، اس کا نام تھا چونگشن، بہت بڑا شہر۔ یعنی سچی بات پوچھتے ہیں مجھے، میں نے اللہ ہی جانتا کتنی مرتبہ سفر کیا، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوتا۔ ہم نے وہاں پہ دفتر کھول رکھا تھا، میرا ایک ملازم تھا وہاں پر چینی، عبد الکریم اس کا نام تھا، اس کو عربی زبان آتی تھی، انگلش بھی آتی تھی لاباس۔ اب ہوا یوں کہ اس پورے شہر میں ایک ہی مسلم ریسٹورنٹ تھا۔ اچھا، مجھے ایک کریز ہے کہ میں نا حلال فوڈ کے مسئلے میں بڑا، کس کو کہتے ہیں نا، کہ میں جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ یہ گوشت حلال ہے، خیر ٹو بی شارٹ کٹ۔ اب میں عبد الکریم سے پوچھتا، عبد الکریم اتنا بڑا شہر ہے، کوئی مسجد نہیں ہے؟ وہ کہتا کوئی مسجد نہیں ہے یہاں پر۔ لو جی، ہمارا کاروبار الحمدللہ بڑھتا چلا گیا۔ ہم نے ایک پاکستانی، ہمارے وہ بھتیجا ہی بنتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کے والد میرے کولیگ پرانے، اس نے انجینئرنگ کر لی، ہم نے ان کو وہاں پہ بھجوا دیا۔ ایک دفعہ میں گیا وہاں پر تو وقاص مجھے کہنے لگا، مجاہد صاحب یہاں پہ مسلمان اکٹھے ہو کے جمعہ پڑھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، ایک کمرہ کرائے پہ لے لیتے ہیں اور اس کے اندر وہ جمعہ ادا کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے بھائی، چلو چلتے ہیں۔ لو جی، جمعے کا دن تھا، جمعہ ختم ہوا۔ وہ امام صاحب جو تھے ظاہر چائنیز تھے، تو میرے ساتھ وہ عبد الکریم مترجم تھا میرے ساتھ، اور لمبا قد اس کا، عام طور پر چائنیز چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، لیکن سبحان اللہ بھاری جسم، لمبا قد، وہ چینیوں والی اس کی وہ داڑھی اسی طریقے سے۔ میں نے مترجم کی وساطت سے میں نے کہا مسجد کیوں نہیں بناتے یہاں پر؟ اس نے تھوڑا سا پس و پیش مالی بات کی۔ میں نے کہا ایسا کرو مسجد بناتے ہیں، ایسا مجھے یہ بتاؤ کہ گورنمنٹ سے اجازت مل جائے گی؟ اس نے کہا بالکل مل جائے گی اجازت۔ میں نے کہا چلو یہ ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر ہمارا کوئی تسلط نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسا کرو کہ مسجد بنائیں۔ اس نے اشارے سے بتایا کہ بھائی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو کہ مسجد بناتے ہیں، آدھے پیسے انشاءاللہ میں دوں گا اور آدھے تم کرو گے۔ لو جی سامعین کرام، واللہ وہ شخص اتنا خوش ہوا، اس کی آنکھوں کے اندر چمک آ گئی، وہ کھڑا ہوا، اس نے مجھے گلے لگا دیا۔ میرے عزیزوں، میں بات آپ کو بتانا چاہوں گا، واللہ یہ محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر اتنی لذت ہے، اتنی دعوت ہے اس کے اندر۔ بات کو مکمل کرنے سے پہلے میں آپ کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول سنانا چاہوں گا۔ ہم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے روحانی فرزند ہیں۔ وہ مسجد بن گئی الحمدللہ، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب چونگشن کے تاجروں کو پتا چلا کہ یہاں مسجد بن رہی ہے، میرے حصے میں معمولی پینٹس آئے، ہم نے $5000 دیا بس،
باقی سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ وہاں کے لوگوں نے الحمدللہ آنن فانے اکٹھا ہو گیا. میں گیا ہوں اس مسجد کے اندر, وقت ایسا تھا نماز کا وقت نہیں تھا, میں نے الحمدللہ نوافل ادا کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا, ایک مسجد بن گئی ہے. میرا ایک دوست ہے چائنیز, اس کا نام ہے سلمان سینی, مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہے, چھوٹے سے قد کا ہے, ایسا واللہ ہے اس کو جیسے بغل میں لے لیں. میں اسے کہتا ہوں, اس کا میں نے نام رکھا ہوا ہے, یہ وہ بندہ ہے جو کہ میں نے قیامت والے دن اللہ سے کہہ رہے اللہ اس بندے کے ساتھ میرا محبت اور پیار صرف تیرے دین کے لیے ہے, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, نہ میں نے اس سے قرضہ لینا ہے نہ اس نے مجھ سے قرضہ لینا ہے, کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے. لنجو ایک جگہ ہے لنجو, یہ بیجنگ سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس شخص نے 100 سے زیادہ مسجدیں وہاں پہ بنائی ہیں, اور وہ سلفی العقیدہ ہے, آپ کا اہل حدیث بھائی ہے, یہ مت سمجھے کہ عام ہے. عزیزو, میں نے عرض کیا کہ اس بات کو بھی جان لیجئے کہ جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں مسلک اہل حدیث موجود ہے. یہ دعوت, یہ مت سمجھے کہ یہ دعوت جہاں پہ اسٹاف ہے. میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, ابھی بھی میں جس شہر میں جاتا ہوں نا, نوجوانوں سے ملاقات میں کہتا ہوں یار یہ بتاؤ کتنی تمہارے شہر میں اہل حدیث مساجد ہے. میرا سب سے پہلا تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن عموماً یہ سوال میرا ہوتا ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ میں جس ملک میں بھی گیا ہوں الحمدللہ میں وہاں پر تلاش کر کے وہاں پر مسجد کے اندر گیا ہوں, اب کے سلفی بھائیوں سے ملا ہوں, ان کی حوصلہ افزائی کی ہے, ان کو جو ہو سکا ہے. بلکہ بڑی مزیدار بات ہے, میرا ایک ٹرکش دوست ہے, وہ سلفی اہل حدیث ہے, وہ مجھے کہہ لگا عبد المالک تمہارے بڑے پروجیکٹ ہیں. تو ترکی ہم گئے تھے, میری وائف ہم دونوں تھے, تو گئے تو صاحب بات ہے کہ وہ سیر و تفریح کے لیے تھوڑا بہت کام بھی تھا. خیر وہ مجھے کہنے لگا عبد المالک کہ یہاں پہ فلاں شہر ہے, بورسا اس کا نام ہے, یہ ان کا پرانا کیپٹل تھا, ابھی جو ہے وہ تو انقرہ ہے نا ان کا کیپٹل, اور عام طور پر استنبول کو سمجھتے ہیں, ہم استنبول میں ٹھہرے ہوئے تھے. اس نے کہا عبد المالک بورسا کے اندر کچھ سلفی برادرز ہیں, وہ اچھا کام کر رہے ہیں, اگر تم جاؤ گے تو ان کو حوصلہ افزائی ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. لو جی, ایک دن ہم نے ان کو ٹیلی فون پہ رابطہ ہو گیا, ہم بورسا چلے گا میاں بیوی, الحمدللہ وہ وہاں پہ ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے. ہم نے ایک دن ان کے ساتھ گزارا. آپ کو خوشی ہوگی کہ انہوں نے ماشاءاللہ وہاں پر مدرسہ تحفیظ القرآن, آپ کو پتہ ہے شاید یا نہیں کہ یہ جو ٹرکش ہیں بڑے متعصب حنفی ہیں, اہل حدیثوں کو نہیں وہ قریب آنے دیتے ہیں. لیکن آپ کے وہاں پر عزیز دوست, آپ کے سلفی بھائی جو ہے وہاں پر بھی کام کر رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے. میں تحدیث نعمت کے طور پر کہنا چاہتا ہوں, میں نے ان سے چندہ کیا مانگنا تھا, میں اللہ کے فضل سے ان کو چندہ دے کے آیا تھا. بات اس سلسلے سے حوالے سے شروع ہوئی. جی امام ابن تیمیہ, امام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے جو میں چاہتا ہوں آپ سنیں. وہ فرماتے ہیں ان فی الدنیا جنت من لم يدخلها لا يدخل جنت الاخرہ. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک جنت ہے, جو شخص اس جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکا. ان سے پوچھا گیا امام وہ کون سی جنت ہے؟ فرمایا انہا جنت الایمان, وہ ایمان کی جنت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ایمان جو ہے, اور میں اسی لیے ساتھیوں ایک سوال اکثر کرتا ہوں, آپ سے بھی کر لیتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات مجھ کو بتاؤ, اللہ نے بے پناہ آپ کے بڑے انعامات کیے ہیں, ان میں سب سے بڑا انعام کون سا ہے؟ ایمان ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھی طرح جان لیں, سب سے بڑا میرے اوپر آپ کے اوپر یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا ہے. اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. بھاگو, کوشش کرو, دوڑو, کس کی طرف؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. لوگ کئی دفعہ پوچھتے ہیں نا
اور یہ سوال جو ہے امام ابن تیمیہ سے کیا گیا. امام ابن تیمیہ کے دور میں یہ دمشق کے رہنے والے تھے. دمشق کی جامع مسجد جو ہے اموی مسجد ایک دور میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی. مجھے الحمدللہ بہت دفعہ دمشق میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. امام ابن تیمیہ کی قبر جو ہے وہاں پر امام ابن تیمیہ اور امام ابن کثیر کی قبر جو ہے نا یہ پیرالل ساتھ ساتھ ہے بنی ہوئی. مسجد کا ولادہ ہے وہاں پر یہ قبر ان کی دونوں موجود ہیں. خیر امام ابن تیمیہ شادی نہیں کی ساری زندگی. مسجد اموی کے قریب ایک چھوٹا سا حجرہ تھا جس میں رہتے تھے. لیکن عزیزو آپ کو تعجب ہوگا یہ وہ شخصیت تھی جس کو قرآن کے اوپر اتنا عبور تھا جتنا مجھے اور آپ کو سورۃ فاتحہ کے اوپر عبور ہے. جہاں جاتے شاگرد پیچھے پیچھے. وہاں پر ہوا یوں کہ ایک دفعہ وہ جو گورنر تھا وہاں پر اس کا نام تھا ابن قطروبک، ترکی تھا اصل، سلجوکی. اس کو کسی نے جا کے کہا، اس کے جاسوسوں نے کہا ابن تیمیہ تمہارے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اس نے ایک دن ابن تیمیہ کو بلا لیا اپنے دفتر میں، اپنے دربار میں بلایا. امام ابن تیمیہ نے کہا کہ مجھ کو بتاؤ مجھ کو کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا زعم الناس انک ترید ملکنا. اس نے کہا کہ لوگوں نے مجھ کو بتایا ہے کہ آپ ہماری بادشاہی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. حقارت بری نظروں سے اس کو دیکھا اور کہنے لگے ملکک، ارے تیرا بادشاہی، یہ ملک، یہ تیری بادشاہی. واللہ الذی لا الہ الا ہوا ملکک و ملک آبائک و ملک اجدادک لا یساوی عندی فلسا. کہنے لگے اللہ کی قسم تیری بادشاہی، تیرے باپ کی بادشاہی، تیرے دادا کی بادشاہی میرے نزدیک ایک فل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے. اس نے کہا ابن تیمیہ پھر یہ اتنی محنت، یہ اتنی جدوجہد، یہ کوشش، یہ دروس. کہنے لگے انی ارید الجنہ، مجھے جنت کی ضرورت ہے. فمن زحزح عن النار ادخل الجنہ فقد فاز. عزیزو کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہوگا، وہ کامیاب ہے. میں تو بھائی کہتا ہوں، سچ پوچھتے ہو نا، ساری دنیا واللہ ہمیں جنت کی ضرورت ہے. وہ تھا نا سبحان اللہ، بڑا وہ خوبصورت واقعہ ہے، میں کئی دفعہ لذت لیتا ہوں. معاذ بن جبل تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاذ بن جبل عظیم آدمی تھے، بنو سلمہ سے ان کا تعلق تھا، اور یہ مسجد جو ہے نا قبلتین اس کے امام تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کا یہ عالم کہ آپ کے پیچھے مغرب کے عشاء کی نماز پڑھتے بعض اوقات، اور پھر وہاں سے اپنی سواری پہ سوار ہوتے، مسجد میں پہنچتے، لوگ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوتے، لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. ایک دن ایسا ہوا مسجد میں آئے، لمبی انہوں نے قرات شروع کر دی، سورہ بقرہ شروع کر دی. اب پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا تھکا ہوا، سارا دن اس نے فصلوں کے اندر کام کیا تھا. اس نے سلام پھیرا، اپنی اس نے نماز پڑھی، چلا گیا. یہ غیر معمولی واقعہ تھا. جس وقت سلام پھیرا، لوگوں نے کہا فلاں آدمی، اس کا نام سلیم تھا، میں نے تلاش کیا اس کا نام، بڑی محنت سے اللہ نے دے. اچھا، لوگوں نے کہا کہ وہ آدمی چلا گیا نماز پڑھ کے. ان کے منہ سے نکل گیا کہ لگتا ہے منافق ہو گیا ہے، بشری تقاضے ہیں. لو جی اگلا دن ہوا، چھوٹی سی بستی تھی، ان کو پتہ چل گیا. وہ شخص جو ہے اس کو جب پتہ چلا کہ میرے بارے میں معاذ ابن جبل نے یہ ریمارکس دیے ہیں، شکایت لے کے گیا کس کے پاس؟ بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میرے ماں باپ قربان ہوں. آئے ہائے. اور حسن اتفاق کہ معاذ بن جبل بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم محنت کش لوگ ہیں، اپنے کھیتوں کے اندر کام کرتے ہیں، کھجوروں کے اوپر چڑھتے ہیں، وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، اور یہ معاذ لمبی ہمیں یہ باتیں پڑھاتا ہے. اور کل جب میں نے
نماز اپنی پڑھ لی تو میرے بارے میں اس نے یہ ریمارکس پیش کیے. اور پھر پتہ اسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو امت کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا معاذ انت فتان انت فتان انت فتان انت فتان، لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو. تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والے کمزور بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی صورتوں کا نام دے کے بتایا. آپ نے فرمایا یہ صورتیں پڑھا کرو. اور پھر اس نے ایک بات کہی جو میرے لیے اور آپ کے لیے زبردست ہے، اور وہی میں سنانا چاہتا ہوں. یہ علماء کرام ان کو چھوڑ دیں. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ یہ جو آپ اور معاذ دندنا کرتے ہیں نا، بڑا زبردست لفظ ہے دندنا کرتے ہیں، یہ ہے یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. انہوں نے کہا لا استطیع، اس نے کہا میں نہیں یہ طاقت رکھ سکتا، میں اتنی لمبی لمبی دعائیں نہیں مانگ سکتا. اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے فرمایا ساتھی تو یہ بتا تو کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کچھ نہیں آتا، مجھے تو دو باتیں آتی ہیں. میں اللہ سے یہ بات کہتا ہوں اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اس نے کہا میں اللہ کے رسول مجھے تو دعا اتنی ہی آتی ہے، میں جنت مانگتا ہوں، جہنم سے بڑا مانگتا ہوں. اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حولہا ندندنو. اس نے کہا ساتھی ہم بھی اسی کے ارد گرد، ہم جو دعائیں مانگتے ہیں نا ہم بھی یہی دعائیں مانگتے ہیں. اس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہم انی اسألک الجنہ. اس لیے میرے ساتھوں میں یہ نہیں خدا نخواستہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے بعض اوقات مصروف ہوتے ہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا ہے جی کہ لمبی لمبی دعائیں مانگے. اللہ سے جنت عطا فرما، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اس کو تو بار بار. اچھا ایک اور بات بھی اس نے کہی، اس نے کہا یہ ہے نا ابھی غزوہ احد نہیں ہوا تھا، غزوہ احد سے پہلے کی بات ہے، اور پتہ چل چکا تھا کہ لشکر آ رہا ہے. اس نے کہا یہ معاذ میرے بارے میں یہ کہتا ہے. کہنے لگا وہ آ رہا نا لشکر کفار کا، تو کل کو لڑائی ہوگی پتہ چل جائے گا کون منافق ہے. اور میرے عزیزو غزوہ احد کے اندر یہ اسلام کا مجاہد بھی شریک ہوا. شام ہوئی نا، جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بلا لیا. آپ نے فرمایا معاذ وہ تیرا اور میرا وہ خصم کدھر گیا ہے؟ عربی زبان کے اندر خصم کہتے ہیں جھگڑا کرنے والا. وہ تیرا اور میرا خصم کدھر گیا؟ جاؤ اس کا تلاش کرو. اور معاذ بن جبل جو ہیں ان کو زخمیوں کے اندر، شہداء کے اندر تلاش کرتے کرتے واپس آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ سچا تھا، میں نے غلط بیانی کی، میں نے غلط بات کہی، وہ سچا تھا، وہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ چکا ہے، وہ تو جنت کا راہی بن گیا ہے، شہید ہو گیا ہے. میرے عزیزو ہمیں جنت کی تلاش ہے. وہ صوفی جو کہتے ہیں نا ہمیں جنت نہیں چاہیے، کیوں نہیں چاہیے؟ ہمیں جنت چاہیے، اور جنت کے حصول کے لیے ساری محنت، ساری جدوجہد جنت کے لیے ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دو شخصیتیں ایسی ہیں، میں جس جگہ جاتا ہوں ان کے بارے میں کہتا ہوں، ان کا مطالعہ کرو نوجوانوں، خاص طور پر آپ. ایک امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل، ان کی زندگی بڑی خوبصورت، اہل حدیث کے سب سے زیادہ قریب چاروں ائمہ میں امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل ہیں. کمال شخصیت تھی. میں نے اللہ کا شکر ہے، میرے لیے شرف ہے، میں نے ان کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے. اور یہ جن کی بھی بات کر رہا تھا امام ابن تیمیہ کی، آخری مسودہ جو ہے اس کا میں چیک کر رہا ہوں بڑی مدت سے، وہ میں اس کے اوپر لگا ہوا تھا. اللہ کا شکر ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے 1 دن یا 2 دن چاہیے اس کو مکمل کرنے میں. عزیزو یہ دو شخصیتیں اس لحاظ سے بڑی تھیں،
عظمت کا پہاڑ، محنت، جدوجہد، کوشش، سنت کی پیروی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، شیخ صاحب ان کو آخری نزع کا وقت طاری، شاگرد آئے وضو کروا رہے ہیں. امام احمد بن حنبل نے اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو بھی جو ہے اس کے اندر خلال، اس کے اندر پانی ڈالو. فضیلت الشیخ واللہ ہر روز میں جب وضو کر رہا ہوتا ہوں اپنی داڑھی میں پانی ڈالتا ہوں اور امام احمد بن حنبل کے لیے دعا کرتا ہوں. عظیم شخصیت، خلق قرآن کے اوپر ان کو اتنا مارا گیا. خلق قرآن کا فتنہ پتہ کیا تھا؟ خلیفہ وقت معتصم یہ بات کہتا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل کہتے تھے یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ رب کا کلام ہے. اس کے اوپر ساری جدوجہد، محنت، کوشش، جیل کے اندر مارا گیا، بوڑھا ہو گئے. لیکن میرے عزیزو عظیمت کے پہاڑ تھے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں وہ بلال مکہ مکرمہ کے اندر گئے نا، میں نے کہا عبد المالک ذرا ان پتھروں کے بدلا اپنی پشت ڈال دو، ذرا لیٹ کے دکھا، اور پھر تیرے سینے کے اوپر کسی نے پتھر رکھا ہوا ہو. لیکن واہ بلال، تیری قربانیوں کے صدقے آج ہم مسلمان ہیں. کیا کہتے تھے جب امیہ بن خلف مارتا تھا تو بلال کیا کہتے تھے؟ بولو احد احد، زبان سے نکلتا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اور اسی لیے میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جب میں معراج کی رات گیا تو میں نے جنت کے اندر کسی کو جوتیوں سمیت چلتے ہوئے اس کی آہٹ سنی. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ جبریل نے کہا یہ آپ کا غلام بلال ہے. میرے عزیزو وقت ہمارا کافی ہو چکا ہے، بات کو ختم کرتے ہیں. اور صرف آخری بات بڑے آدمی کے جس کا ہم نے ذکر شروع کر دیا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں نے وہ جیل دیکھی ہے دمشق کے اندر جس کے اندر ان کو متعدد بار جس سے جنازہ ان کا نکلا تھا. وہ قلعہ، وہ ایک دن ایسا ہوا جس وقت دروازہ بند کر دیا، اس نے زور سے دروازہ بند کیا جیلر نے، اور امام ابن تیمیہ جو ہیں انہوں نے اپنے الفاظ اپنے دشمنوں کو للکارا. کہنے لگے ماذا یفعل بی اعدائی، کہنے لگے میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ماذا یفعل بی اعدائی ان جنتی و بستانی فی صدری، میری جنت، میرا باغیچہ، میری خوشیاں، میری سعادت میرے سینے میں محفوظ ہے. اینما ذہبت فی مایا، میں جہاں پہ جاؤں یہ خوشیاں، یہ مسرتیں، یہ لذتیں جو ہیں یہ میرے ساتھ ساتھ جاتی ہیں. ان قتل شہادہ، اگر یہ مجھ کو قتل کریں گے تو یہ میرے لیے کیا ہے؟ شہادت ہے. وَإِنَّ سِجْنِي خَلْوَةٌ، اگر یہ مجھ کو جیل میں ڈالیں گے تو یہ میرے لیے کیا ہے؟ خلوت ہے، راز و نیاز کے اللہ کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں. وَإِنَّ أَخْرَاجَ مِنْ بَلَدِ سِيَاحَةٌ، اگر یہ لوگ مجھ کو میرے ملک سے، میرے شہر سے دوسرے شہر منتقل کرتے ہیں، وہاں سے نکال دیتے ہیں، تو وہ میرے لیے سیر و سیاحت ہے. میرے عزیزوں، میرے بچوں، اس بات کو جان لیجئے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے حق پر ہیں. گناہگار بہت ہیں، ہم خطا کار بہت ہیں، اور یہ ایام جو کہ انتہائی مبارک آج سے دن شروع ہو گئے ہیں، افضل الایام، پورے سال میں سب سے افضل ایام جو ہے یہ 10 دن ہیں. ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، قرآن پاک پڑھے. ہو سکتا ہے میرے گھر میں تو بھائی کرفیو لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی سارے روزے رکھنے ہیں. 9 ذی الحجہ کا روزہ ہر شخص رکھے. میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ 2 سال کے گناہ، ایک پچھلے سال کے اور ایک آنے والے، ہر شخص آپ عہد کر کے جائے. ظہر کسیب انشاءاللہ، میں نے تو پکی نہیں آج میں اپنی اہلیہ کو
کل انشاءاللہ اتوار کا دن ہے، کل روزہ رکھنا ہے، ظاہر قسمت نصیب آپ کو جس کو میسر ہو روزہ رکھیں، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں۔ علماء نے لکھا 2 رکعتیں آپ ان دنوں کے اندر پڑھیں یا رمضان کے اندر پڑھیں، کون سی بہتر ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں ان کے اندر 2 رکعتیں جو ہیں ان سے افضل ہے۔ صدقہ کرے، خیرات کریں، صلہ رحمی کرے، راتوں کو جاگے، بڑی باتیں ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے فضیلت الشیخ حافظ عبدالوحید صاحب کا، اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ ان کا مان رکھا، میرا بھی مان رکھا۔ آپ لوگ اس بھاری تعداد میں تشریف لائے ہیں، آپ نے بڑے شوق اور ذوق سے میری جو گفتگو ہے اس کو سنا۔ پھر میں عرض کرنا چاہوں گا آخری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کی قسم اس نے غالب ہو کے رہنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین نے غالب ہو کے رہنا ہے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس دین کے ساتھ چلتے ہیں، اس دین کی آبیاری کرتے ہیں، اس دین کے لیے محنت کرتے ہیں، اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تشریف آوری پر اور ہمارا یہ ساتھ دنیا سے آگے بڑھتے بڑھتے اللہ جنت کے اندر پہنچا دے ہمیں اکٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام نصیب فرما دے۔ اور میں اس کے ساتھ ہی سارے علماء کرام، یہاں بڑی بڑی جلیل القدر شخصیات موجود ہیں، محترم حافظ محمد مصطفیٰ صادق صاحب، پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، اور علاقے کے مولانا، ہمارے علاقے کے بلکہ ضلع لاہور کے امیر مولانا مشتاق فاروقی صاحب تشریف فرما ہیں، اور دیگر علماء، سب کا بے حد شکر گزار ہوں، اور سارے لوگوں کا شکر گزار ہوں علماء کرام کے علاوہ جتنے بھی مساجد کے لوگ تشریف لائے ہیں۔ اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے، اساتذہ کرام کو، علماء کرام کو اور عامۃ الناس کو۔ نماز ہوگی، بھی اذان ہوگی، نماز ہوگی، نماز کے بعد سارے دوستوں کے لیے جماعت نے الحمدللہ کھانا تیار کیا ہے، آپ کھانا کھا کے جائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک بات ویسے مجاہد صاحب کی بات صحیح لے کر یہ کروں گا، بھئی اس کام اللہ کے دین نے غالب آنا ہی آنا ہے، اللہ کا فیصلہ یہ، تو ہم سب بھی یہ سعادت اپنے حصے لینے کی کوشش کریں کہ اس سعادت میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جائیں، اللہ کے اس فیصلے پروگرام کا آپ بھی حصہ بن جائیں، دامے دل میں سخن قدم میں اس کا پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، اور اذان ہوگی اور اس کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ۔